السلام علیکم ایڈیٹر اینڈ لسنرس، ہدا ناولس میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ میں ہوں ہدا۔ بہر و ماں بائے زارا عمران کی ایپیسوڈ نمبر 5 ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ ایک سرخ اینٹوں والے گھر کے صحن میں رکھی چارپائی پر بیٹھی تھی۔ کالی کانچ والی چادر اوڑھے، جامنی رنگ کی سادہ شلوار قمیض پہنے وہ سنجیدہ سے سامنے بیٹھی ایک درمیانی عمر کی عورت کو سن رہی تھی، جو روتے ہوئے کہہ رہی تھی، وہ کہتا ہے میں مرد ہوں، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ زمرا نے ضبط سے بٹھیاں بھیج لی تھی۔ گالی دینا اور عورت پر ہاتھ اٹھانا کہاں کی مردانگی ہے؟ اس نے غصے سے سر جھٹکا۔ اور تم یہ سب سنتی ہو چپ کر کے، خاموشی سے کیوں؟ اس نے سختی سے پوچھا۔ جن لڑکیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، ان کے لیے شوہر ایسے ہی حکومت کرتے ہیں۔ بات تلخ تھی مگر سچی تھی، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں تھا کہ تم اسے اجازت دو کہ تمہاری تذلیل کرے۔ عورت نے جواب نہیں دیا تو پھر زمرا پھر سے بولی۔ عورت کو خود کو مرد کے سامنے کبھی کمزور نہیں دکھانا چاہیے۔ عورت خاموشی سے ظلم برداشت کر کے مرد کو خود اجازت دیتی ہے کہ وہ اس کی چپ جب چاہے تذلیل کر سکے۔ وہ تعصب سے کہہ رہی تھی، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں سلطانی، عورت کمزور نہیں ہوتی، لیکن یہ دنیا ہر ممکن کوشش کرتی ہے عورت کو کمزور بنانے کی۔ اور وہ جانتی ہے کیا عورت اس حال میں کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ اس کے اپنے ماں باپ۔ اس کے آنسو روانی سے بہنے لگے تھے۔ ایک بیٹی کے لیے والدین ہی اس کا سب سے مضبوط سہارا ہوتے ہیں۔ اگر والدین ہی اسے تنہا چھوڑ دیں تو اس کی زندگی میں مشکلات بڑھ جاتی ہیں اور وہ عدم تحفظ کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس عورت نے جارحانہ انداز میں آنسو پوچھے۔ میں جانتی ہوں اس دنیا میں آج بھی جہالت بھری پڑی ہے، لیکن ہم اگر چاہیں تو اس جہالت سے آزادی حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ اداسی سے مسکرائے۔ تم بس ایک بات یاد رکھنا، اللہ نے انسان کو عزت کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا ہے، اور کسی کو بھی یہ اختیار نہیں کہ وہ آپ کی تذلیل کرے۔ اگر کوئی مرد ایک عورت پر ہاتھ اٹھائے تو عورت پر لازم ہے کہ وہ بھی جواباً وار کرے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، گویا ہوئی پتہ ہے مرد کی سب سے بڑی بے وقوفی کیا ہوتی ہے، کہ وہ عورت کی معصومیت کو اس کی کمزوری سمجھ لیتا ہے۔ عورت معصوم ضرور ہوتی ہے مگر کمزور اور بے وقوف ہرگز نہیں ہوتی۔ اس نے کہتے اپنی چادر درست کی اور اٹھی۔ میں چاہتی ہوں تم خود لڑو اپنے لیے۔ اگر تمہیں لگتا ہے نا کہ تم اکیلی ہو تو تم غلط ہو۔ جن کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا ان کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، اور جن کے ساتھ اللہ ہوتا ہے وہ ساری دنیا کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ وہ کہتی سرخ اینٹوں والے گھر سے نکل گئی تھی۔ وہ صرف ہمت افزائی کیا کرتی تھی۔ وہ چاہتی تھی اس کے گاؤں کی عورتیں اپنے لیے خود لڑنا سیکھیں۔ وہ باہر نکلی تو سامنے احد کی گاڑی کھڑی دیکھ کر چونکی۔ احد نے گاڑی کے شیشے سے اسے دیکھا اور گاڑی سے باہر نکلا۔ وہی کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ تم یہاں کیسے اور عبداللہ کہاں ہے؟ اس نے نرمی مگر سنجیدگی سے پوچھا۔ میں نے اسے بھیج دیا، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی تھی۔ چلیں؟ وہ اس کے پاس آیا۔ کہاں؟ اس نے سوال داغا۔ چلو پھر بتاتا ہوں، وہ کہتا مڑا۔ زمرا نے گہری سانس لی اور قدم بڑھائے، لیکن اچانک سے کسی پتھر سے اس کا پیر ٹکرایا اور اس کی ایک سینڈل اس کے پیر سے نکل کر دور جا پھسلی۔ پتھر ذرا اس کے پیر پر بھی لگا، جس کی وجہ سے اس نے ہلکی سی کراہ بھری۔ احد نے بے اختیار مڑ کر اس کی سینڈل اس کے پاؤں پاس ہی کر دی تھی۔ اس نے جھک کر اس کی سینڈل اٹھائی اور اس کے قریب آ کر نیچے بیٹھا۔ زمرا سینڈل پہنتے ہی لگی تھی کہ احد نے وہ پرے رکھ دی اور اس کا پیر اپنی ٹانگ پر رکھا، پھر اپنی جیب سے رومال نکالا اور زمرا کا پیر تھام کر اس پر لگی مٹی کو صاف کرنے لگا۔ زمرا ششدر سی سے دیکھتی رہ گئی۔ وہ مغرور شخص صرف اس کے پیر پر لگی مٹی کو صاف کرنے کے لیے اپنے کپڑوں کی پرواہ کیے بغیر اس کی طرح بیٹھا تھا۔ ایک مرد کے بارے میں وہ سن کر آ ہی رہی تھی۔ وہ یہاں ایک مرد کو دیکھ رہی تھی۔ دونوں میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ احد نے اسے نظر اٹھا کر دیکھا۔ دونوں کی نظریں ایک لمحے کو ملیں، پھر اس نے سینڈل کو زمرا کے پیر میں پہنایا اور شاہ پین کو جھاڑتا اٹھ کھڑا ہوا۔ دھیان سے چلو گھر والی، لہجے میں فکر تھی۔ وہ کچھ نہیں بولی۔ احد نے اس کا ہاتھ نرمی سے اپنے ہاتھ میں لیا اور گاڑی کی طرف بڑھا۔ وہ اب بھی کچھ نہیں بولی تھی، بس خاموشی سے چلتی گئی۔ وہ جیسے کسی الگ ہی فصو میں تھی۔ وہ دونوں آئس کریم پارلر کے سامنے گاڑی میں بیٹھے تھے، تبھی دو آئس کریم کے کپ تھامے ایک لڑکا آیا اور انہیں احد کو تھاما کر چلا گیا۔ احد نے چاکلیٹ فلیور اس کی طرف بڑھایا اور خود ڈارک چاکلیٹ والا کھانے لگا۔ تو اب تم مجھے بتاؤ گے کہ آخر بات کیا ہے؟ اس نے سختی سے پوچھا۔ تم پہلے آئس کریم کھاؤ گھر والی، تاکہ تمہارا دماغ ٹھنڈا ہو جائے، پھر بتاتا ہوں۔ وہ گڑبڑا کر بولا۔ زمرا نے ضبط سے سانس بھری اور آئس کریم کھانے لگی۔
آج وہ کافی مہینوں بعد آئس کریم کھا رہی تھی۔ اسے چاکلیٹ فلیور پسند تھا، لیکن احد نے اسے پوچھے بنا یہ منگوائی تھی۔ وہ خوش تھی کہ تکا ہی صحیح مگر صحیح لگا تھا۔ اب اسے کون بتائے کہ احد ابراہیم اس کی ہر پسند سے واقف تھا؟ کیا؟ آئس کریم سے فارغ ہو کر احد نے اسے اپنی اور نہال کے بیچ ہوئی ساری بات بتائی تھی۔ دیکھو میں جانتا ہوں تم غصہ ہو، لیکن وہ پھر بھڑکی تو وہ جلدی سے بولنے لگا، غصہ؟ غصہ بہت چھوٹا لفظ ہے، میں تمہیں… وہ مزید بھڑکی، تم نے اس وقت نہال کو اس حال میں نہیں دیکھا تھا، اگر دیکھ لیتی تو کچھ بھی کر گزرنے پر تیار ہو جاتی، جیسے میں ہو گیا۔ اس نے نرمی سے بتایا۔ وہ رو رہی تھی، زمرہ بلک بلک کر، جیسے ہر چیز سے ہار گئی ہو۔ اب کے لہجے میں اداسی گھل گئی تھی۔ میں نے اسے پہلی بار اتنا ٹوٹا اور بکھرا ہوا دیکھا تھا۔ مجھے تکلیف ہوئی سے یوں دیکھ کر میں اسے یوں نہیں دیکھ سکوں گا۔ زمرہ کے تنے نقوش نرم پڑ گئے تھے، لیکن یہ غلط ہے۔ اس نے نرمی سے آگاہی دی، جب بات اپنوں کی خوشیوں پر آتی ہے تب احد ابراہیم صحیح اور غلط نہیں دیکھتا، اور یہاں تو میری نازوں سے پلی بہن کی نازک دل کا معمہ تھا۔ وہ اپنا ارادہ پختہ کر چکا تھا۔ زمرہ نے غصے سے آنکھیں سکوڑ کر اسے دیکھا۔ جب تم سب کچھ طے کر چکے ہو تو مجھے یہ سب بتانے کا مقصد؟ وہ غصہ ہوئی تو میری بیوی ہو اور شوہر کا فرض ہے وہ چاہے غلط کرے یا صحیح، لیکن اپنی بیوی کو بتا کر کرے۔ وہ مسکراہٹ دبائے معصومیت سے گویا ہوا۔ زمرہ کے لب واہ ہوئی، آنکھوں میں مزید غصہ درایا، چہرے پر ہلکی سی سرخی بھی پھیلی تھی۔ غصے کی وجہ؟ مجھے حویلی جانا ہے۔ اس نے کھڑکی کی طرف رخ موڑا اور گاڑی کا شیشہ نیچے کر دیا۔ گھر والی، ایک بار خود کو نہال کی جگہ رکھ کر تو دیکھو، تمہیں میں اور وہ غلط نہیں لگیں گے۔ اس نے نرمی سے سمجھایا۔ زمرہ کے دل کو دھچکا لگا تھا، بے اختیار ماضی نظروں کے سامنے لہرایا تھا۔ میں اس وقت سے گزر چکی ہوں، اور میں نے تو نہ تو منت کی نہ ہی زبردستی، بس خاموشی سے راستہ بدل لیا۔ آنکھوں میں اذیت لیے اس نے احد کی جانب رخ موڑا، اور جو بات احد کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی، وہ زمرہ کے لیے اذیت کا باعث بنی تھی۔ کیا تم اپنا ماضی بھول نہیں سکتی؟ درد کی لہر احد کے دل میں بھی دوڑی تھی۔ میں اپنا ماضی بھول چکی ہوں اور آگے بھی بڑھ چکی ہوں۔ میں بس تمہیں یہ بتا رہی ہوں کہ میں نے ایسا ویسا کچھ نہیں کیا جو تم نہال سے کروا رہے ہو۔ تڑک کر جواب دیتی وہ پھر رخ موڑ گئی تھی۔ اب وہ سیدھا نہال کی بات کرے گی، یہ اس نے سوچ لیا تھا۔ احد نے لب بھینچے اور زن سے گاڑی آگے بھگا دی۔ احد نے بہت مشکل سے خود پر ضبط کیا تھا، اسے زمرہ کی سوچ میں بھی ذہن برداشت نہیں تھا۔ احد نے گاڑی سلطان حویلی میں داخل ہی کی تھی کہ جب وہ غصے سے گاڑی کا دروازہ کھول کر نکلی اور اسی غصے سے دروازہ بند کر کے اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ یا اللہ، میری گاڑی! احد نے بے اختیار دل پر ہاتھ رکھا۔ پسندیدہ عورت تھی، اس لیے وہ بس ضبط کرتا رہ گیا تھا۔ کوئی اور ہوتا تو اب تک اس کی شامت آ چکی ہوتی۔ وہ لاؤنج میں آتی سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگی، جب پیچھے سے ملازم کی آواز پر رکی، سلطانی یہ کچھ زمین کے کاغذات ہیں، آپ دیکھ کر دستخط کر دیں۔ وہ ان کے ساتھ لاؤنج میں ہی بیٹھ گئی تھی۔ احد اندر آیا اور اسے بنا اسے دیکھے اوپر کی طرف بڑھا۔ زمرہ نے اسے نہیں دیکھا، وہ جھکی کاغذات دیکھ رہی تھی۔ نہال! نہال! وہ نہال کے کمرے میں آیا اور دروازہ بند کر کے اسے پکارا۔ جی بھائی! وہ جو صوفے پر آرام سے بیٹھی تھی فکر مندی سے اٹھی۔ وہ گھر والی کو میں نے سب بتا دیا ہے، اور اب وہ تمہارے پاس آئے گی تمہیں روکنے کے لیے۔ نہال کا منہ کھل گیا، آنکھیں شوق سے پھیل گئی۔ آپ؟ نہال نے غصے سے لب کھینچ لیے تو وہ احد گھبراہٹ سے مسکرایا۔ ایک نمبر کے جورو کے غلام ہیں۔ اس نے خفگی سے حقیقت بیان کی۔ شکریہ۔ اس زن مرید نے سر جھکا کر حقیقت کو تسلیم کیا۔ نہال اس کو دیکھ کر رہ گئی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ زومی یہ سب نہیں ہونے دے گی، میں بہت اچھے سے جانتی ہوں۔ اب بھائی ہمارا پروگرام تو بڑھ گیا۔ اس کے تاثرات ایسے تھے مانو ابھی رو پڑے گی۔ کچھ نہیں، بس دولہے سے پہلے اس کی بھابھی کو ایموشنل بلیک میل کرنا ہوگا۔ وہ سادگی سے گویا ہوا نہال نڈھال سی ہو کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ پاؤں پڑھنے پڑے پڑھو، نہ پڑے رو لو، گر جاؤ پیروں میں، لیکن اپنی بھابھی کو منا لو پلیز۔ نہال نے گہری سانس بھری اور اٹھی۔ اب آپ دیکھنا نہال کیا کرتی ہے۔ وہ عزم باندھ چکی تھی اور اب واپسی کا کوئی رخ نہیں تھا۔ احد محفوظ سا مسکرایا تھا کہ اس دروازے پر دستک ہوئی اور اسی لمحے ان دونوں کی ہوائیاں اڑی تھی۔ گھر والی! اس نے نہال کو دیکھا اور پھر دروازے کو۔ نہال نے جلدی سے اسے واش روم میں چھپنے کا اشارہ کیا۔ کیا وہ خود دروازے کی طرف بڑھی؟ اتنی دیر کیوں لگی دروازہ کھولنے میں؟ دروازہ کھلتے ہی زمرہ اندر داخل ہوئی۔ وہ واش روم میں تھی، اس نے سادگی سے بتایا۔ زمرہ نے ایک نظر پورے کمرے کو دیکھا، پھر اسے۔ دیکھو نہال، مجھے تمہارے اس 420 بھائی نے سب بتا دیا ہے۔
وہ سنجیدگی اور نہال نے کس طرح اپنا کہکا ضبط کیا تھا وہی جانتی تھی۔ واش روم میں کھڑے احد کا منہ کھل گیا تھا، اگلے ہی لمحے وہ بغیر آواز ہنس دیا تھا۔ کیا بتا دیا ہے زومی؟ وہ انجان اور معصوم بن گئی۔ یہی کہ تم کاجل سے زبردستی شادی کرنے والی ہو؟ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ وہ بیسٹ فرینڈ ہے میرا، وہ بیسٹ فرینڈ ہے تمہارا۔ زمرا نے اسے افسوس سے دیکھا تھا۔ نہال کو ایک لمحہ، صرف ایک لمحہ عجیب سا لگا، عجیب سا احساس ہوا، مگر اگلے ہی لمحے وہ سنبھل گئی۔ میں یہ سب ان کے لیے بھی کر رہی ہوں۔ جو مصنوعی رونے کا ارادہ کیے بیٹھی تھی، اچانک سے اس کے آنسو حقیقی تکلیف میں تبدیل ہو گئے۔ تم اس کے لیے بے بس کرو گی، تکلیف دو گی؟ یہ کیسی محبت ہے تمہاری؟ زمرا کو تعصب ہوا تھا۔ زومی، پلیز مجھے یہ احساس مت دلائیں کہ میں خود غرض ہوں۔ میں جانتی ہوں کاجل کو آپ زیادہ چاہتی ہیں، لیکن میں بھی آپ کی بہن ہوں۔ کیا آپ کو مجھ پر ترس نہیں آئے گا جب میں کسی ایسے شخص کو سونپ دی جاؤں گی جس سے میں محبت نہیں کرتی؟ کیا اس شخص کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی جس کی بیوی میں بنوں گی؟ کیا گزرے گی اس پر جب اسے پتہ چلے گا کہ اس کی بیوی کسی اور کو اپنے دل میں بسائے بیٹھی ہے؟ اس کے آنسو کسی سمندر کی لہر کی مانند بہے جا رہے تھے۔ زمرا کچھ بول ہی نہ سکی، وہ کہتی بھی کیا؟ نہال ٹھیک تھی، کاجل کو مجھ سے زیادہ کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا، ان کا مجھ سے زیادہ کوئی خیال نہیں رکھ سکتا تھا، کوئی بھی نہیں، اور میں ان کے علاوہ کسی کو سوچنا بھی خود پر حرام سمجھتی ہوں۔ وہ ایک دم نڈھال سی زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ زمرا کے کندھے ڈھیلے پڑ گئے تھے، اس نے گہری سانس بھری اور ان کے پاس زمین پر بیٹھ گئی۔ بہت نرمی سے ان کا چہرہ اپنی طرف کیا اور اسی نرمی سے اس کے سانسوں صاف کیے۔ مجھے جتنا کاجل پیارا ہے اتنی ہی تم بھی پیاری ہو، اور رہی بات اس زبردستی کی شادی کی تو ہاں، یہ غلط ہے۔ میں اب بھی یہی کہوں گی، لیکن شاید یہی آگے جا کر صحیح ہو۔ بعض دفعہ صحیح کام بھی غلط طریقے سے کرنے پڑ ہی جاتے ہیں۔ وہ بالآخر ہار گئی تھی، اسے اپنی نازوں سے پلی بہن کے آنسو دکھ رہے تھے۔ تم یاد رکھنا، تمہاری زومی ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے، ہر قدم پر تمہاری ڈھال بن کر۔ اس نے نہال کو اپنے ساتھ لگایا، نہال نے اس کے گرد حصار تنگ کیا اور اس کی چادر میں چہرہ چھپا لیا۔ آئی لو یو زومی۔ آنکھیں بند کیے وہ بڑبڑائی۔ زمرا نے اس کے بالوں پر اپنے لب رکھ دیے تھے۔ واش روم میں ذرا سا دروازہ کھولے کھڑا احد منہ کھولے حیرت سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ یہ مجھے ادھر بند کر کے میری بیوی کے ساتھ رومانس کر رہی ہے؟ اگر اسے زمرا کا خوف نہ ہوتا تو وہ ابھی نکل کر نہال کو بتاتا۔ وہ صوفے پر بیٹھا اسے گھور رہا تھا، جبکہ وہ سامنے کھڑی اپنا پیٹ پکڑے ہنسی جا رہی تھی۔ 420 بھائی، یا اللہ، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ آپ کو اتنا پیارا نام دے گی۔ نہال کا ہنس ہنس کر برا حال ہو رہا تھا۔ تمہیں نہیں لگتا یہ زیادہ ہو رہا ہے؟ وہ چپتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نہیں بھائی، یقین کرے، جو اس وقت میری حالت تھی نا، میں نے جس طرح اپنی ہنسی روکی تھی، میں ہی جانتی ہوں۔ اس کا کہکا ایک بار پھر بلند ہوا تھا۔ احد کی اب بس ہوئی تھی، وہ صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ میری بیوی سے زیادہ چپکنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھی تم؟ جاتے جاتے وہ تنبیہ کر گیا تھا۔ نہال اس کو دیکھ کر رہ گئی تھی۔ یہاں اچھے سے جھاڑو لگاؤ، وہ ملازمہ کو ہدایت دے رہی تھی جب ایک دم کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوا۔ زمرا کی نظر بے اختیار اس کی طرف اٹھی۔ سعدیہ، تم جاؤ۔ زمرا نے ملازمہ کی طرف دیکھا۔ ملازمہ تابعداری سے وہاں سے جھاڑو اٹھا کر لے جانے لگی جب وہ بول اٹھی، جھاڑو یہیں چھوڑ جاؤ، آج مجھے کچھ بہت اچھے سے صاف کرنا ہے۔ آج جو آتے ہی صوفے پر بیٹھا تھا، ایک نظر اسے دیکھا۔ ملازمہ بھی ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ جاؤ اب سعدیہ۔ ملازمہ وہاں سے بنا جھاڑو اٹھائے نکل گئی تھی۔ زمرا نے بہت نرمی سے وہ جھاڑو اٹھایا اور صوفے کی طرف بڑھی۔ احد کی آنکھیں حیرت سے واہ ہوئی تھی۔ گھر والی، یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور صوفے کی اس پار گیا۔ کہاں سے آ رہی ہو تم؟ وہ جھاڑو پکڑے اس کے پاس آ رہی تھی، جبکہ وہ پیچھے کی طرف جا رہا تھا۔ وہ دونوں صوفے کے ارد گرد گھوم رہے تھے۔ قسم لے لو، میں کوئی ڈیٹ پر نہیں گیا، اس نے فوراً وضاحت کی۔ تم نہال کے کمرے سے آ رہی ہو نا؟ اور تم تب بھی وہیں تھے جب میں کمرے میں آئی تھی؟ وہ شیرنی کی طرح اسے دیکھ رہی تھی۔ احد کی گلے کی گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ مجھے کیسے پتا چلا؟ یہی سوچ رہے ہو نا؟ وہ دونوں اسی طرح چکر کاٹ رہے تھے۔ اگلی بار جب کوئی ایسے 2 نمبر کام کرو تو پرفیوم مت لگانا۔ احد نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ دونوں ایسے چکر کاٹتے کاٹتے صوفے کے بیچ میں تھے جب احد وہیں رک گیا تھا۔ زمرا تیز رفتاری سے اس کی طرف آئی جب احد نے اس کا پیر اپنے پیر میں الجھایا۔ وہ دونوں بے اختیار صوفے پر جا گرے تھے۔ جھاڑو اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گرا تھا۔ تم میری خوشبو بھی پہچاننے لگی ہو؟ احد کے لب مسکراہٹ میں چل رہے تھے۔ زمرا کو ایک بار پھر اس سے خود پر غصہ آیا تھا جو ہر بار اس کی زبان پھسل جاتی تھی۔ جی نہیں،
میں نہال کو جانتی ہوں، ایسے پرفیوم یوز نہیں کرتی۔ وہ بہانہ گھڑ گئی تھی۔ اس نے اس پر سے اٹھنا چاہا جب احد نے اسے کندھوں سے تھام کر باز رکھا تھا۔ مجھے اچھا لگا کہ تم میرا ساتھ دینے کے لیے مان گئی۔ وہ گہرا مسکرایا تھا۔ زمرہ نے اس کے گال پر پڑتا ڈمپل دیکھا۔ دنیا میں کتنے مرد تھے جن کے گال پر ڈمپل پڑتا تھا۔ کچھ نیا تو نہیں دیکھ رہی تھی وہ، پھر سے یہ ڈمپل اس پر اتنا اچھا کیوں لگ رہا تھا؟ اسے جب یہ احساس ہوا کہ وہ کیا کر رہی ہے، وہ فوراً سنبھلی۔ میں یہ سب نہال اور کاجل کے لیے کر رہی ہوں، زیادہ خوش فہمی میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ دڑک کر جواب دیتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ احد نے اس بار اس پر گرفت ہلکی رکھی تھی۔ اگر میں خوش فہمی میں رہ لوں گا تو تمہارا کیا چلا جائے گا گھر والی؟ وہ چہرے پر مصنوعی اداسی لیے اٹھ کر بیٹھا۔ زمرہ نے بس ایک ناگوار نظر اس پر ڈالی، جواب نہیں دیا۔ باب چہارم، ملال۔ سیاہ رات کی شان سڑک پر وہ طوفان کی طرح اپنی ہیوی ڈیوڈی بائک چلا رہا تھا۔ ہیلمٹ نہ پہننے کی وجہ سے اس کے بال تیز ہوا میں پیچھے کی طرف اڑ رہے تھے۔ آنکھیں غصے کی وجہ سے شدید لال اور چہرے پر زخمی تاثرات۔ وہ شخص بے بسی کا مارا تھا، اسے اپنے کے دھوکے سے ہارا تھا۔ تقدیر نے بھی ایسا کھیل کھیلا تھا کہ اس کے ساتھ چوٹ بھی اس نے دی تھی جو کبھی مرہم تھی اس کے زخموں کا۔ اس نے بائک کو اب جیسے یو ٹرن لینا چاہا، اچانک سے سامنے سے آتی گاڑی نے اس کا راستہ روکا اور وہ بے اختیار بائک سے نیچے جا گرا تھا۔ گاڑی میں موجود احد باہر نکلا اور فوراً اس کی طرف آیا۔ زمین پر گرے شخص نے کراہ بھرتے ہوئے چہرہ اٹھایا تو اس کے ماتھے پر لگا زخم واضح ہوا۔ کاجل، اٹھو، تم ٹھیک ہو؟ احد نے جھک کر کاجل کو کندھوں سے تھام کر نیچے اٹھایا۔ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے اپنی؟ احد کے لہجے میں غصہ جبکہ آنکھوں میں فکر تھی۔ کاجل چند لمحے اس کو سادگی سے دیکھتا رہا اور پھر آگے بڑھ کر اس کے سینے سے لگ گیا۔ احد لمحے بھر کو چونکا، لیکن پھر اس نے نرمی سے اس کی پیٹھ تھپتھپائی تو اس نے احد کے گرد بنائے حصار کو بھی مضبوطی سے تنگ کر لیا۔ کاجل، تم ٹھیک ہو؟ نرمی سے استفسار کیا۔ وہ اپنی سیاہ ڈریس شرٹ پر اس پر گرتے آنسوؤں کو محسوس کر رہا تھا۔ وہ رو رہا تھا، کیا 11 سال کی عمر میں آخری بار رویا تھا، اور آج احد اسے روتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ بھائی، بعض دفعہ حالات ہمیں اتنا بے بس کیوں کر دیتے ہیں کہ ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی ہار ماننی پڑتی ہے۔ اس کی آواز رندی ہوئی تھی۔ احد نے کرب سے اپنی آنکھیں میچ کر کھولیں۔ زندگی میں کچھ مرحلے ایسے آتے ہیں جہاں مجبوری انسان کے اختیارات پر غالب آ جاتی ہے اور شکست تسلیم کرنا مجبوری بن جاتی ہے، نہ کہ مرضی۔ کاجل اس سے الگ ہو کر نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ شادی تو کر لی تم نے اپنی مرضی سے، پھر یہ مجنوں کیوں بنے پھر رہے ہو؟ اور گھر چلو، نہال پریشان ہو رہی ہوگی۔ نہال کے ذکر پر کاجل نے مٹھیاں بھینچ لیں، مگر وہ ضبط کرتا اپنی بائک کی طرف بڑھنے لگا جب گاڑی میں بیٹھے احد کی آواز پر ٹھہرا۔ تم میرے ساتھ آؤ گے؟ بائک شیرا لے گیا ہے۔ تم میرے ساتھ آؤ گے؟ بائک شیرا لے آئے گا۔ وہ بحث کیے بنا گاڑی کی طرف قدم بڑھا کیا تھا۔ وہ اس کے کمرے میں فوٹو فریم سینے سے لگائے پلنگ کے کنارے دلہن کے لباس میں بیٹھی تھی جب دروازہ کی کھلنے کی آواز پر سیدھی کھڑی ہو گئی۔ اندر آنے والا شخص اس کا شوہر تھا۔ اس کی آنکھیں بے اختیار خوشی سے چمکی، لیکن جیسے ہی وہ دروازہ بند کرتا مڑا، نہال کی مسکراہٹ سمٹی اور وہ دوڑتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ کاجل، یہ زخم؟ اس نے پیر اٹھا کر اس کے ماتھے کا زخم چھونا چاہا، لیکن کاجل نے اس کی کلائی کو وہی تھام لیا تھا۔ کاجل پلیز، مجھے اس پر مرہم لگانے دے، اس نے منت کی تھی، لیکن سامنے کھڑے شخص نے اس کا ہاتھ زور سے جھٹک کر چھوڑا اور بیڈ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ بڑھ رفتاری سے بیڈ کی دوسری طرف بڑھی اور نائٹ سٹینڈ کے دراز سے فرسٹ ایڈ کٹ نکال کر اس کے پاس آئی۔ آپ کو مجھ پر جتنا غصہ کرنا ہے کر لیں، جو سزا دینی ہے دے دیں، لیکن پلیز مجھے اس زخم کو صاف کرنے دیں۔ اور اس کے سامنے کھڑی پر امید سی التجا کر رہی تھی۔ زخم دینے والے زخم پر مرہم لگاتے اچھے نہیں لگتے۔ اسی الفاظ کسی کانٹے کی مانند چبھے تھے۔ پچھتاوا بہت چھوٹا لفظ تھا جو وہ اس وقت وہ محسوس کر رہی تھی۔ اس کا دل چاہا یہ زمین پھٹے اور وہ اس میں دفن ہو جائے۔ کاجل، میں آپ کو یوں نہیں دیکھ سکتی تھی، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ کاجل نے سختی سے لب بھینچے اور اس کے چہرے کی طرف نظر دوڑائی جو آنسوؤں سے تر تھا۔ ایک وقت تھا جب وہ یہی آنسو بہا کر اپنی ہر بات منوایا کرتی تھی، اور آج بھی وہی کرنے کی کوشش میں تھی۔ کاجل اٹھا اور جارحانہ انداز میں اسے کندھوں سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ میری ذرا سی چوٹ پر تم تڑپ اٹھی۔ تمہاری یہ تڑپ تب کہاں تھی جب تم نے مجھے بے بس کیا تھا؟ جواب دو ہاں، کیا تھی یہ فکر، یہ محبت؟ وہ اس کے چہرے کے قریب دبی دبی آواز میں قررایا تھا۔ میں جانتی ہوں میں معافی کے قابل نہیں ہوں،
اور میں آپ سے امید بھی نہیں رکھتی معافی کی، لیکن مجھے یہ زخم صاف کرنے دے پلیز۔ اس کے رونے میں مزید روانی آئی تھی، بس اسی لیے مجھے لڑکیاں زہر لگتی ہیں، مجرم ہو کر بھی ملزم بننے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس نے اس کے کندھوں کو مزید سختی سے جھنجھوڑا تھا۔ نہال نے ڈر کے مارے اپنی آنکھیں سختی سے میچی تھی۔ میں کچھ بننے کی کوشش نہیں کر رہی، میں تو بس یہ چوٹ، وہ معصومیت سے منمنائی۔ آنکھیں اب تک بندھی تھی، وہ مانو اپنے آنسو روکنے کی کوشش کر رہی ہو۔ کاجل نے غصے بھری نگاہ اس پر ڈالی اور اس کا کندھا چھوڑ دیا۔ اس کی نظر نہال کے چہرے سے ہو کر بے اختیار اس کے ہاتھوں کی طرف رکی۔ اس کے ایک ہاتھ میں میڈیکل کٹ جبکہ دوسرے ہاتھ میں فوٹو فریم تھا۔ کاجل نے اس کے ہاتھ سے وہ فریم لیا اور پوری قوت سے زمین پر دے مارا۔ نہال بے اختیار سہم کر 2 قدم پیچھے ہو گئی تھی۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ وہ بھاگتی ہوئی فوٹو فریم کے پاس آئی جس کا کانچ کرچی کرچی ہو گیا تھا۔ اس نے تصویر سے کانچ کے ٹکڑے ہٹائے تو تصویر واضح ہوئی، وہ ان دونوں کو ایک ساتھ لے گئی تھی۔ تصویروں میں سے ایک تھی۔ وہ اسے نظر انداز کرتا الماری کی طرف بڑھا تھا۔ اس نے وہاں سے کچھ فریمز، مزید فریم اور کچھ بکسے نکال کر پاس پڑے چھوٹے سے ڈسٹ بن میں ڈالے اور اسے اٹھائے کمرے سے نکل گیا۔ وہ جو شوق کی نظروں سے بیٹھی اس کی یہ حرکت دیکھ رہی تھی، فوراً اس کے پیچھے لپکی تھی۔ ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کو تکلیف دینے کی؟ سرمئی آنکھوں والے مرد کی گرجدار آواز پر لاؤنج میں بیٹھے لوگوں کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑی تھی۔ سلطان، میں بات کروں گا اس سے۔ آغا ابراہیم نے بات سنبھالنی چاہیے، بات تو کرنی پڑے گی بھائی صاحب۔ وہ یہ کیوں بھول رہا ہے کہ وہ آج جہاں ہے میری بدولت ہے؟ سرد مہری سے جتایا گیا تھا۔ ابراہیم نے سختی سے لب بھینچ لیے تھے، جس بیٹے پر اتنا غرور کیا تھا آج اسی نے سر چکوا دیا۔ نہیں آغا جان، آپ زین سے کوئی بات نہیں کریں گے۔ پیچھے سے زمرہ کی آواز پر سب مڑے اور لاؤنج میں داخل ہوتی انہی کی طرف آ رہی تھی۔ بابا پلیز، میں زبردستی کی محبت کی قائل نہیں ہوں اور نہ ہی میں اس کی محبت کی محتاج ہوں۔ آپ سب اس موضوع کو ختم کر دے۔ اس نے ہاتھ جوڑی منت کی۔ تم اس موضوع کو ختم کر سکتی ہو، میں نہیں۔ اور ایسا کیسے کر سکتا ہے وہ تمہارے ساتھ؟ نہیں، تمہارا باپ ابھی زندہ ہے زومی۔ وہ اپنی بات پر اٹل تھے۔ آپ سب لوگ یہ سب کر کے صرف مجھے تکلیف دے رہے ہیں۔ وہ کہتی تیز قدموں سے اپنے ساتھ کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ سلطان جانتے تھے وہ کمرے میں جاتے ہی روئے گی، اس لیے وہ بھی اس کے کمرے کی طرف قدم بڑھا گئے تھے۔ وہ اس کے کمرے میں داخل ہوئے تو اس پر نظر پڑی، وہ زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ ان کے لیے کتنا مشکل تھا اسے یوں دیکھنا، جس بیٹی کی ذرا سی چوٹ پر وہ تڑپ اٹھتے تھے، آج اسے یوں بکھرا ہوا دیکھ رہے تھے۔ وہ اس کے قریب آئے اور اسے اپنے سینے سے لگا گئے۔ وہ ان کے سینے سے سر ٹکا گئے، مزید رونے لگی تھی۔ دل کے گھاؤ بہت گہرے ہوتے گئے، اتنے گہرے کہ انسان کی خوشیاں اور سکون اپنے اندر اس طرح نگل لیتے ہیں کہ وہ مانو کبھی اس کی زندگی میں تھے ہی نہیں۔ آئی ایم سوری بابا، میری وجہ سے آپ کے اور آقا جان کے بیچ انبن ہو گئی۔ وہ سسیوں کے درمیان بولی۔ سلطان نے نفی میں سر ہلاتے اس کا سر چوما۔ تمہاری وجہ سے کچھ نہیں ہوا میری جان، اس سب میں زین کی وجہ سے ہوا ہے۔ ساری غلطی اس کی ہے۔ زین کے ذکر پر اس کے آنسوں میں مزید روانی آئی تھی۔ مجھے فخر ہے زمرہ کہ تم میری بیٹی ہو۔ زمرہ روتے روتے مسکرا دی تھی۔ یہ ایک ایسا اعتراف تھا جو ہر بیٹی اپنے باپ سے سننے کی خواہش مند ہوتی ہے۔ وہ گپ اپنے باپ کے سینے سے لگی، پرسکون نیند سو گئی، سے پتہ ہی نہیں چلا تھا اس بات سے لا علم کہ صبح اس کی زندگی میں ایسا طوفان آئے گا جس کی زندگی بدل کر رکھ دے گا۔ وہ دونوں اس رات کے اندھیرے میں کھڑے اپنی خوبصورت یادوں کو جلتا دیکھ رہے تھے، بس فرق اتنا تھا کہ ایک نے وہ یادیں خود جلائی تھی تو دوسری بے بسی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے بہت جدوجہد کی اپنی کلائی چھڑوانے کی، لیکن سامنے کھڑے شخص کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اپنی کوشش کے آگے ہار ماننی پڑی۔ وہ مزید سسکیوں سے رو رہی تھی، لیکن وہ شخص بے حس بنا کھڑا تھا۔ چند لمحوں بعد جب وہ آگ سب راکھ کر کے ٹھنڈی پڑی تو کاجل نے اس کی کلائی چھوڑ دی اور اسی پل نہال اس راکھ کی طرف گئی تھی اور کسی دیوانی کی طرح اس گرم راکھ کو چھوتے ہوئے ڈھونڈنے لگی تھی کہ کہیں کوئی ایک چیز، کوئی ایک یاد آگ سے بچ گئی ہو، مگر وہاں سوائے راکھ کے کچھ نہ تھا۔ کاجل حیرانگی سے اس کے قریب آیا اور اس کے ہاتھ تھام گیا تھا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ یہ کیا کر رہی ہو؟ اس نے غصے سے اسے ڈپٹا اور اس کی ہتھیلی کو دیکھا جو سرخ پڑ چکی تھی۔ کاجل، یہ سب چیزیں تو جل گئی ہیں۔ یہ سب میں نے آپ کو اتنی محبت سے دی تھی۔ وہ کسی ٹرانس کسی کیفیت میں تھی، اس لیے چلا دی۔ وہ سرد مہری سے بولا۔ نہال نے بے یقینی سے نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ آپ اتنی نفرت کرنے لگے ہیں مجھ سے؟ وہ پوچھ نہیں رہی تھی،
وہ بس خود کو یقین دہانی کروا رہی تھی کہ وہ اب پرانا کاجل نہیں رہا تھا جو اس سے اپنائیت کا دعوے دار تھا، جو نرم گو تھا جیسے پہلے جیسے تو وہ بھی نہیں رہی تھی۔ وقت اور حالات کے بدلتے وہ خود غرض بن چکی تھی۔ اس پر مرہم لگانا جلن کم ہو جائے گی۔ سنجیدگی سے کہتا وہ اٹھ کر جانے لگا، وہ بول پڑی، رہنے دیں، آپ بھی تو اسی طرح اندر سے جل رہے ہوں گے نا، مجھے بھی جسمانی جلن میں جلنے دیں تاکہ تھوڑی سی ہی صحیح مگر آپ کی تکلیف کو محسوس کر سکوں۔ اس نے جارحانہ انداز میں اپنے گال رگڑ کر آنسو صاف کیا اور اس کے پاس سے گزر کے آگے بڑھ گئی۔ وہ خاموش وہی کھڑا دیکھ رہا تھا۔ اسے اس کے الفاظ اچھے نہیں لگے تھے، لاکھ غصہ اور نفرت صحیح مگر پھر بھی نفرت۔ کیا واقعی وہ اس سے نفرت کرنے لگا تھا؟ اگر ہاں تو اس کے سرخ ہاتھ دیکھ کر اسے تکلیف کیوں ہو رہی تھی؟ وہ کمرے میں آیا تو اسے دیکھا جو گلابی رنگ کی شلوار قمیض میں ملبوس ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑی بالوں کی چوٹی بنانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ہاتھوں کی جلن کی وجہ سے وہ نہیں بنا پا رہی تھی۔ کاجل اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا اور آئینے میں اس کا عکس دیکھتے تعصب سے سر ہلایا۔ ضدی لڑکی، پھر اس کے بال تھام کر اس کی چوٹی بنانے لگا۔ وہ پہلی بار اس کے بالوں کی چوٹی نہیں بنا رہا تھا، اسکول کے دنوں میں بھی کاجل ہی اس کے بالوں کو بنایا کرتا تھا، اور یہ نہال میڈم کی ہی فرمائش تھی کہ اس کا کہنا تھا کہ امی آپ بال نہیں بناتی بلکہ میری شرارتوں کی خنس نکالتی ہیں۔ پھر بس اس نے کاجل سے فرمائش کی اور کاجل نے چوٹی کیسے بناتے ہیں فوراً فون پر دیکھا، اور اس کے بعد سے وہی اس کے بال بنانے لگا۔ نہال 3 سال کی تھی جب بشر صاحب بیرونی ملک سے پی ایچ ڈی کر کے اسلام آباد آقا ابراہیم کی رہائش گاہ پر رہنے آئے تھے۔ پھر چند سالوں بعد وہ سب حویلی آ گئے۔ وہ خاموش کھڑی اسے یک ٹک دیکھے گئی، وہ اس کی اداس نظروں کی پرواہ کیے بنا اس کے بال بنا رہا تھا۔ بالوں کو ربر بینڈ لگا کر بنا اس سے نظر ملائے وہ بیڈ کی طرف بڑھ گیا تھا اور نائٹ سٹینڈ پر رکھا فرسٹ ایڈ اٹھا کر پھر اس کے پاس آیا۔ یہ ڈبیا نہال نے اس کے زخم پر لگانے کے لیے رکھا تھا۔ اس نے کوئی ایک ٹیوب نکالی اور نہال کی طرف بڑھائی، گویا کہہ رہا ہو کہ اپنے زخم پر خود مرہم لگاؤ۔ نہال نے ٹیوب نہیں تھامی، بس خاموشی سے نفی میں سے سر ہلا دیا۔ کاجل نے ضبط سے گہری سانس لی اور مرہم نکال کر اس کے ایک ہاتھ اور پھر دوسرے ہاتھ پر دوا لگانے لگا۔ میرے صبر کا امتحان مت لیا کرو بیوی، وہ دانت کچکچاتے برہمی سے بولا۔ نہال بنا جواب دیے نظر چکا گئی تھی۔ شادی کو مانتے بھی نہیں اور بیوی بھی کہتے ہیں۔ وہ دوائی لگا کر جانے لگا، اس کی منمناہٹ سماعت سے ٹکرائی۔ تمہیں کس نے کہا میں شادی کو نہیں مانتا؟ نہال نے چونک کر اسے دیکھا۔ میں نے یہ نکاح اپنے ہوش و حواس میں کیا ہے تاکہ تم پر جو یہ محبت کا حبوط سوار ہے اسے نکال سکوں کہ میں یہ نہیں بھول سکتا کہ کس طرح تم نے مجھے مجبور کیا، دوستی کے نام پر دھوکہ دیا، فریب کیا، اس کی غراہٹ میں تکلیف کی رمق دی، اور یاد رکھنا نہ ہی میں تمہیں بھولنے دوں گا، پل پل تمہیں تمہاری کی کی سزا دوں گا۔ وہ اسے اپنا عہد جتا کر صوفے کی سمت بڑھ گیا تھا۔ وہ کھڑی پچھتاوے سے اس کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ رئیسہ کچھ کھا لو ورنہ تمہاری طبیعت مزید خراب ہو جائے گی، بشرا صاحب نے منت کی۔ سب اس وقت ناشتے کی میز پر موجود تھے اور سارے میں سوگواریت کا ماحول تھا۔ آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ مجھے میری بیٹی سے ملنا ہے، کہاں ہے وہ؟ اسے بلائیے۔ رئیسہ کے آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ بشرا ابھی کچھ کہنے ہی لگی تھی جب ڈرائنگ روم میں نہال آتی دکھائی دی۔ امی، وہ ماں کی حالت دیکھ کر تڑپ کر ان کے پاس آئی تھی۔ رئیسہ نے اسے اپنے سینے سے لگا کر بے چین دل کو قرار پہنچایا تھا۔ او میری بچی، میری جان، تم ٹھیک ہو؟ اس کے چہرے کو چومتے ہوئے مزید رونے لگی تھی۔ میں ٹھیک ہوں امی، لیکن آپ ٹھیک نہیں ہیں، پلیز روئے مت، دیکھیں میں آ گئی ہوں نا۔ اب اس نے ماں کے آنسو پوچھے اور انہیں بیٹھا کر خود بھی برابر میں بیٹھ کر انہیں کھانا کھلانے لگی۔ سب اداسی سے مسکرا دیے، چند لقمے وہ انہیں کھلا پائی تھی۔ جب وہ اچانک کھڑی ہو گئی، آنکھوں میں غصہ بھی در آیا۔ وہ پہلے چونکے، پھر ان سب کی نظروں کا تعاقب کیا تو اندر داخل ہوتے کاجل پر نظر پڑی۔ رئیسہ کے قریب آئے تو وہ وہیں رک گیا اور اسی لمحے رئیسہ نے اس کے چہرے پر زناٹے دار تھپڑ مارا تھا۔ نہال نے بے اختیار ہاتھ لبوں پر رکھا تھا۔ تھپڑ کی گونج سے پورے ڈائننگ روم میں سناٹا چھایا تھا۔ سب دم سادے ان دونوں کو دیکھنے لگے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی بھری محفل میں میری بیٹی کی عزت کا تماشا بنانے کی؟ وہ اس پر غور راہی، وہ خاموشی سے خون کا گھونٹ پیے کھڑا رہا۔ البتہ ایک نگاہ اپنی بیوی پر ضرور ڈالی تھی جو اسے حسن سے دیکھ رہی تھی۔ رئیسہ مزید کہنے لگی جب زمرہ نے انہیں ٹوکا، بس چچی،
آپ سب لوگ کب تک کاجل کو کوستے رہیں گے؟ میں مانتی ہوں جو سب ہوا ٹھیک نہیں ہوا، لیکن ان سب میں دیکھیں غلطی تو نہال کی بھی ہے۔ اسے شادی کے لیے ہاں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اگر وہ اور کاجل ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے تو وہاں موجود ہر شخص نے زمرہ کو حیرانی سے اسے دیکھا۔ ہاں، کاجل نے اسے ضرور اغوا کیا تھا، لیکن وہ صرف اس لیے کیونکہ نہال چچا چچی کی خوشی کی خاطر کسی اور سے شادی کر رہی تھی۔ اس نے ایک مزید جھوٹ داغا۔ یہ جھوٹ ہے۔ یہ یہ رشتہ یہ وہ رشتہ نہال کی رضامندی سے ہوا تھا۔ بشر صاحب بولے تھے، ٹھیک ہے، آپ خود ہی نہال سے پوچھ لیں کہ وہ کاجل سے محبت کرتی ہے یا نہیں۔ زمرہ نے محبت پر زور دیا تھا۔ سب بے اختیار نہال کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ نہال کا سانس تک تھم چکا تھا، ہاتھ پیر کانپنے لگے تھے، لیکن پھر اس نے کاجل کو دیکھا جسے یاسید سے دیکھ رہا تھا۔ یہ تم نے کیا کر دیا نہال؟ نہال کے سامنے وہ منظر کسی سلو موشن کی طرح چل رہا تھا۔ وہ خود پر پستول تانے کھڑی تھی۔ کاجل اس سے چلا چلا کر منت کر رہا تھا، مگر وہ محبت کی دھن میں اندھی بنی سے مجبور کر رہی تھی۔ ایک دم منظر کا بلبلا پھوٹا اور وہ تلخ حقیقت میں واپس آ پہنچی۔ اس نے گہری سانس لے کر آنکھیں بند کی تو آنسو پھسل کر رخسار پر لڑکنے لگے۔ ہاں، یہ سچ ہے، میں محبت کرتی ہوں کاجل سے۔ اس نے سر اس بات میں ہلاتے اعتراف کیا، اور اسی پل بشر صاحب کا غصے سے ہاتھ اٹھنے ہی لگا تھا کہ اس کاجل نے اسے تھام لیا تھا۔ چھوڑ دو مجھے، میں اس بغیرت کو چھوڑوں گا نہیں۔ سارے میں ہماری عزت کا مذاق بنا کر رکھ دیا۔ وہ نہال کو نفرت سے دیکھ رہے تھے۔ رئیسہ بیگم صدمے کے مارے کرسی پر بیٹھ گئیں اور ہاتھوں میں سر دے دیا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا چچا کہ یہ اب میری بیوی ہے، اور میں کسی کو اجازت نہیں دوں گا کہ کوئی میری بیوی کی تذلیل کرے یا اس پر ہاتھ اٹھائے، چاہے وہ اس کے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو۔ وہ انہیں تنبیہ کرتے بولا۔ بشر صاحب زد کا گھون پیتے سر جھٹک گئے تھے۔ کرسی پر بیٹھی رئیسہ کا حال یوں تھا مانو اس کے جسم کا سارا خون سگڑ کر ان کے چہرے پر آ گیا ہو۔ ماں باپ کو اتنا بے بس دیکھ کر نہال کے آنسوؤں میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ اس کی محبت نے اس کے کسی اپنے کو سکھی نہیں چھوڑا تھا۔ مشرقی لڑکیوں کی محبت ہوتی ہے فساد کی جڑ ہے، نہ ذہنی سکون کو قائم رہنے دیتی ہے، نہ اعتماد کو۔ جوان جو ان کے ماں باپ کو اعتماد پر ہوتا ہے وہ بے شک اپنی غلطی سدھار کر زمزم سے بھی وضو کر لیں، مگر پھر بھی کہیں نہ کہیں بے اعتباری رہتی ہے۔ وہ خود کی اور کاجل کی نظروں میں تو گر ہی گئی تھی، مگر آج ماں باپ کی نظروں سے بھی گر گئی۔ آج صرف ان دونوں کو یہ علم ہوا تھا کہ اس نے محبت کو چھپایا۔ اگر کل کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ شادی اس نے کی تھی، زبردستی کی تھی، تب تو جان سے مار ڈالیں گے اسے۔ نہال کی اس سوچ نے ہی اس کے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ اس کا یہاں مزید رکنا محال ہو رہا تھا۔ وہ مزید اگر یہاں کھڑی رہتی تو یقیناً شرم سے مر جاتی۔ وہ بنا کسی کو دیکھے اپنے کمرے کی طرف دوڑ رہی تھی۔ کاجل نے زمرہ کو دیکھنے کے لیے ڈائننگ ہال میں نظر دوڑائی تھی، لیکن وہ وہاں کہیں موجود نہیں تھی۔ اتنی جلدی نہ جانے وہ کہاں چلی گئی، اس نے سوچا، پھر وہ بھی وہاں سے نکل گیا۔ چھوڑو مجھے، اس نے مضبوط گرفت سے اپنی کلائی چھڑوانی چاہی، لیکن وہ بنا اثر لیے کمرے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ کمرے میں آتے ہی احد نے دروازہ زور سے بند کیا اور اسے دونوں بازوں سے تھام کر دروازہ کے ساتھ لگا دیا تھا۔ کیوں کیا تم نے یہ سب؟ احد کی رنگت غصے سے سرخ پڑ رہی تھی، کیونکہ میں مزید کاجل پر الزامات لگتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ جواباً گررائی تھی۔ مر نہیں جاتا، اگر 2-4 مزید تھپڑ کھا لیتا تو تمہیں اندازہ ہے کہ تم نے یہ سب کر کے نہال کو سب کی نظروں میں گرا دیا ہے۔ اب سب اس سے نفرت کریں گے۔ وہ بے بسی بھرے غصے سے بولا تھا۔ اچھا ہے، اسے بھی اپنی غلطی کا احساس ہونا چاہیے۔ کاجل بے قصور ہو کر سزا بھگت رہا ہے، نہال تو پھر بھی قصوروار ہے۔ اتنی سزا تو اس کی بنتی ہی ہے۔ بھوری آنکھوں والے بٹ نے ضبط سے گہری لی۔ ہاں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ تم سب کو یہ بتاؤ کہ نہال کاجل کو پسند کرتی ہے۔ لہجہ ہنوز غصے میں لبریز تھا۔ غلط میں نے کہا تھا کہ وہ کاجل سے محبت کرتی ہے، اس نے ڈھٹائی سے تصحیح کی۔ اور اگر تم چاہتے ہو کہ میں سب کو ساری حقیقت نہ بتاؤں تو تم کاجل کو خود یہ حقیقت بتاؤ گے۔ یہ سب تمہارا چاہا فریب ہے تھا۔ لگے ہاتھ وہ دھمکی بھی لگا تھی۔ احد نے دانت پر دانت جما لیے۔ اس نے اس کے بازو پر جمی گرفت کو ذرا سختی سے دبا کر نفی میں گردن کو جنبش سی دی۔ تم ایسا کچھ بھی نہیں کرو گے۔ زمرہ نے سی بے خوفی سے اس بات میں سر ہلا کر اپنی کہی بات کا یقین دلایا۔ واچ می۔ وہ ہر شخص کو اپنی انگلیوں پر نچانے کا ہنر رکھتا تھا، لیکن صرف یہ عورت تھی جو اسے اپنی اشاروں پر نچا رہی تھی۔
आहत ने झटके से इसे छोड़ा और ड्रेसिंग टेबल पर पड़ा बड़ा कांच का वास पूरी कुवत से सामने दे मारा। जमरा के लबों को बेख्तियार सर्द सी मुस्कुराहट ने छुआ था। वो पास आए सामने सोफे की मेज पर एक और कांच का वास रखा था। इसने वो उठा लिया और इसकी तरफ बढ़ी। गुस्सा आ रहा है ना, लो इसे अभी तोड़ो। इसने वास इसकी तरफ बढ़ाया। शायद इससे तुम्हारा गुस्सा कुछ कम हो जाए, क्योंकि मैं तो अपनी बात से पीछे नहीं हटने वाली। चेहरे पर सर्द मुस्कुराहट जो हूबहू कायम थी। वो दोनों गुस्से में होते थे तो इनसे बड़ा जानवर कोई नहीं होता था, और इस वक्त दोनों जगह बराबर आग लगी थी। आहद ने इसके हाथ से वो वास लिया और इस बार पहले से भी ज्यादा कुवत लगाकर दरवाजे पर दे मारा। जमरा की गली में गिलती से उभर कर मासूम हुई थी। वो सिर्फ आहद को उकसाकर अपनी बात से कायम करना चाहती थी, लेकिन इसे ये इल्म नहीं था वो इसे इतने गुस्से में आ जाएगा। इसे बेख्तियार आहद से खौफ महसूस हुआ था, लेकिन फिर वो बदवक्त समझी। जब आहद ने इसकी तरफ देखा, उसका चेहरा सफ़ेद और सुर्ख पड़ रहा था, वही सुर्खी आंखों में भी वाज़ेह थी। और इसकी तरफ बढ़ा और इसे कंधों से थामा। अगर तो तुम्हें लग रहा है कि तुम मुझे ब्लैकमेलिंग कर सकती हो तो तुम गलत हो। वो इसकी सुरमई आंखों में आंखें डाले कह रहा था, मैं वो नहीं करूँगा जो तुम चाहती हो, तो बेहतर है तुम जाकर खुद ही सबको बता दो। इसने इसका कंधा छोड़ दिया। वो जाने के लिए पलटा ही था कि अचानक मुड़ा। और हाँ, ये बताना मत भूलना कि तुम भी इन सब में मुलव्वस थी। वो दरवाजे की तरफ मुड़ा और जाने लगा। वो तेजी से इसकी तरफ आई। जब इसका पैर मुड़ा और वो नीचे पड़े कांच के पैर में चुभे इसने बेख्तियार कराह भरी थी। आहत तिवरा कर मुड़ा और गहरी सांस भरता इसके करीब आया। इसने इसी लम्हे जमरा को अपने एक बाजू से सहारे उठा लिया था, इसे जैसे इसका कोई वजन ही ना हो। जमरा ने इसकी गर्दन के गिर्द अपने हाथ बांध लिए थे जब वो इसे लिए बेड की तरफ बढ़ा था। तुम अपना नाम जमरा सुल्तान से गिरती पड़ती जमरा क्यों नहीं रख लेती? संजीदगी से तन छाड़ते वो बेड पर बिठाता नाइट स्टैंड की तरफ फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर इसके सामने रख रहा था। जमरा ने खफगी से मुंह बनाया। तुम्हारी ही वजह से होता है हमेशा मेरे साथ ऐसा। आहद ने वाह हुए लब से इसे देखा। जो इसने जवाब देने के लिए लब खोले, लेकिन फिर वो ख्याल तर्क कर गया। इसने इसके पैर से जूता उतारा और इसके पैर अपनी टांग पर रखा। जमरा को इस दौरान हल्की हल्की सी गुदगुदी सी हुई थी, जिसकी वजह से इसने हल्की सी अपनी आंखें मींची थी। आहद ने खंखियों से इसकी यह हरकत बगौर महसूस की थी, जिससे वो मन ही मन हंसा था। वो अब इसके पैर से नन्हे नन्हे कांच के टुकड़े बहुत एहतियात से निकाल रहा था। तुम अपने चंद लम्हे पहले मुझ पर लगाए इल्ज़ाम की वजाहत करना चाहोगी? अपने काम को जारी रखते इसने कहा। हेड बॉय से सर टिकाए जमरा ने कुछ पल यूं ही इसे देखा, फिर वो बोली, हाँ तुम हमेशा जब मेरे इर्द गिर्द होते हो मैं इसी तरह गिरती रहती हूँ। लहजा हनूस खफीफ सा था। शायद तुम ठीक कह रही हो, मेरी खूबसूरती का चार्म ही कुछ ऐसा है। भूरी आंखों वाले मर्द ने अपने गाल पर पड़ता डिंपल दिखाया। जमरा ने भवें भींचकर इसे घूरा। कोई खूबसूरती का चार्म नहीं है, तुम हो ही मनहूस। जब भी मेरे साथ होते हो कुछ बुरा ही होता है मेरे साथ। वो गुस्से से सर छटक गई थी। आहत के गाल पर पड़ता डिंपल गायब हो गया था। क्या मतलब है तुम्हारा? चेहरे पर खफगी के तासुरात थे। एक बार याद है जब मैं क्रिकेट खेल रही थी, तब तुम्हें मेरी गेंद आकर लगी थी। जब मैं वो लेने आई तो तुमने देने से इनकार कर दिया था, लेकिन फिर मैं वो छीनकर भागी तो तुम मेरे पीछे भागे, और जब मैं सीढ़ियों से गिरने लगी तो तुमने मेरा हाथ पकड़ कर भी छोड़ दिया था और मैं गिर गई, जिसकी वजह से मेरे सर में चोट आई थी। आहत को लगा इसका सर घूम रहा है। इसे बचपन की इतनी सी बात की इतनी डिटेल याद थी। ये सच था, लेकिन आधा इसका हाथ छोड़ा नहीं था, वो गलती से छूट गया था। और एक बार मैंने साइकिल चलानी चाहिए तो बाबा ने तुम्हारी ड्यूटी लगा दी कि तुम मुझे सिखाओगे। तुमने क्या किया? मुझे जानबूझकर गलत सिखाया, जिसकी वजह से मैं गिर गई। इस बार आहत की आंखें हैरत से फैली थी। इसने इसे कहा था कि वो जब ठीक से सीख नहीं जाती तब तक वो अकेले ना चलाए, लेकिन जमरा बीबी ने वही किया। इसने जाहिर है गिरना ही था, लेकिन वो इसका कसूरवार इसे ठहराएगी, इसका इल्म नहीं था इसे। तुम एक काम क्यों नहीं करती? दुनिया भर में जितने भी मसले हैं इनका कसूरवार मुझे ही ठहरा दो। उसके तंजिया मशवरे पर आंखें घुमा गई थी।
دنیا بھر کے نہ صحیح لیکن گھر والوں کے ہر مسئلے تمہاری ہی وجہ سے ہوتے ہیں۔ میری بھولی بھالی نہال کو گن پکڑا دی، میرے کاجل کی خوشیاں کھا گئے۔ کبھی کبھی مجھے شک پڑتا ہے کہ تم انسان نہیں ڈائن ہو۔ احد نے ضبط سے گہری سانس لی تھی، یہ زیادہ ہو رہا تھا لیکن وہ کیا کر سکتا تھا؟ اس نے پھر بھی ایک لمحے کے لیے سوچا اور دو لفظی جواب ملا، کچھ نہیں۔ وہ اب مزید اس سے بحث نہیں کر سکتا تھا، اس کے لیے خاموشی اس کے پیروں پر پٹی باندھی اور نرمی سے اس کا پیر بیڈ پر رکھا اور اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ میں کاجل کو سب بتا دوں گا، لیکن کچھ وقت کے بعد نرمی سے اپنی شکست قبول کی اور کمرے سے نکل گیا۔ زمرہ خاموشی سے لب کاٹتی بیٹھی رہی، کیا میں نے زیادہ بول دیا؟ اس نے سوچا، پھر سر چھٹک کر ہیڈ بورڈ سے سر ٹکا گئی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب وہ حویلی میں داخل ہوا، ہیلمٹ پکڑے، سیاہ ٹی شرٹ پر سیاہ جینز، ماتھے پر بکھرے بال، وہ تھکا تھکا سا معلوم ہو رہا تھا۔ لاؤنج میں داخل ہوا ہی تھا کہ سامنے سفید شلوار قمیض میں بلبوس بالوں کی ڈھیلی سی چوٹی بنائے صوفے پر بیٹھی نہال پر نظر پڑی۔ صبح ناشتے کی میز پر جو کچھ ہوا، اس کے بعد وہ نہال کے پیچھے کمرے تک گیا تھا، لیکن کافی بار دروازہ کھٹکھٹانے کے باوجود بھی نہال نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ آج اسے زمین کے کام دیکھنے جانا تھا اور اب وہ بھی یقیناً وہیں سے آ رہا ہوگا۔ اسے نظر انداز کرتا اوپر کی طرف بڑھنے لگا جب نہال کی نظر اس پر پڑی۔ کاجل میں کھانا لگا دوں؟ شہد سے میٹھی آواز اس کے قدم رکے، وہ گہری سانس پھڑتا مڑا تو اس کے میک اپ سے پاک چہرے پر نظر پڑی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی، ناک سرخ تھی، وہ یقیناً صبح سے روتی رہی ہوگی۔ ہاں لگا دو، اس میں تھوڑا زہر بھی ڈال دینا تاکہ ہم دونوں کھا کر مر جائیں، کیونکہ جینے لائق تو تم نے چھوڑا نہیں۔ سرد مہری سے طنز کیا۔ نہال نے سختی سے مٹیاں بھینچی اور بہت سے آنسو حلق میں اتارے۔ آپ صاف صاف کیوں نہیں کہتے کہ میں زہر کھا کر مر جاؤں تاکہ آپ کی اور ابا کی، باقی سب کی زندگی آسان ہو جائے؟ اس کی آواز رندھی ہوئی تھی۔ کاجل ایک لمحے کے لیے چونکا لیکن پھر اپنے ہی الفاظ پر خود کو کوسا۔ وہ کچھ کہے بنا کمرے کو اپنی طرف اوپر بڑھ گیا تھا۔ مزید یہاں رہتا تو صرف زہر ہی اس نے اگلنا تھا۔ آدھی رات کو صوفے پر کروٹ بدلتے اس نے بے اختیار آنکھیں کھلی، سامنے بیڈ پر گھٹنوں میں سر دیے وہ بیٹھی تھی۔ وہ آنکھیں مسلتا اٹھ بیٹھا تھا، دیکھا تو وہ ہلکی ہلکی کانپ رہی تھی۔ اٹھا اور اس کے پاس آ کر اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ نہال نے چونک کر سر اٹھایا تو وہ نیم اندھیرے کمرے میں اس کا چہرہ نظر آیا، آنسوں سے تر تھا۔ وہ ہلکی ہلکی سسکی بھر کر زکام کاجل کا چہرہ دیکھنے لگی تھی۔ رو کیوں رہی ہوں؟ وہ فکر مند ہوا۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ سب بھلا کر اس کے پاس بیٹھا اور اس کا چہرہ تھام کر آنسوں صاف کرنے لگا۔ اس نے نہال کو کبھی اس حالت میں نہیں دیکھا تھا تو ٹیس سی بھر گئی تھی۔ اتنا مشکل تھا اس کے لیے یوں دیکھنا اس کو۔ بھوک لگی ہے؟ اس نے ایک لمبی ہچکی بھری۔ کاجل نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ تو جا کر کھانا کھاؤ، جا کر، یہ کوئی بات ہے رونے والی؟ وہ غصہ ہوا۔ نہیں کھانا۔ میں کیسے کھانا کھا لوں؟ جب آپ میری وجہ سے بھوکے ہیں تو یہ تو زیادتی ہوگی آپ کے ساتھ۔ میں مزید آپ کے ساتھ برا نہیں کرنا چاہتی، نہ کر سکتی۔ اچھا ہے بھوکی رہ کر خود کو زیادہ نہیں تھوڑی سزا دے دوں گی۔ نم آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا جس میں فکر کی جھلک تھی۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے، جاؤ جا کر کھانا گرم کرو، سنجیدگی سے حکم دیا۔ نہال کا چہرہ اس طرح خوشی سے چہکا مانو کوئی لاٹری نکل آئی ہو۔ وہ برق رفتاری سے اٹھی اور بنا جوتے پہنے کمرے سے نکل گئی۔ وہ گئی تو کاجل نے چند گہرے گہرے سانس لے کر خود کو نارمل کیا۔ اس کی یہ حالت سمجھ آتی تھی کیونکہ وہ اس سے محبت کرتی تھی، لیکن وہ تو اس سے محبت نہیں کرتا تھا، پھر اسے اس کی حالت دیکھ کر تکلیف کیوں ہو رہی تھی؟ اوہ نہال، تم نے کیوں کیا ایسا؟ کیوں ہو گئی مجھے تمہیں مجھ سے محبت آخر کیوں؟ وہ بے بسی ہی بے بسی تھی۔ اسے کیا ہو رہا تھا وہ خود بھی نہیں جانتا تھا، جان لیتا تو شاید حل بھی نکال لیتا۔ چند لمحے ہی گزرے تھے جب وہ ٹرے پکڑے کمرے میں داخل ہوئی۔ کاجل نے آہٹ سن کر جلدی سے اپنی آنکھوں کی نمی کو صاف کیا۔ وہ صوفے کی طرف بڑھی اور ٹرے میز پر رکھی۔ کاجل اٹھا اور صوفے پر اس کے تھوڑی دور پر بیٹھا تھا۔ میز پر کاجل کی پسند یعنی یخنی پلاؤ کی 2 پلیٹ رکھی تھی۔ نہال نے مسکراتے ہوئے پلیٹ اس کی طرف بڑھائی تو اس نے خاموشی سے تھام لی۔ اس نے پلیٹ پکڑی ہی تھی جب نہال نے دوسری پلیٹ اٹھائی اور ہاتھوں سے چاول کا نوالا بنا کر یکا یک کھانے لگی، مانو صدیوں کی بھوکی ہو۔ کمرہ روشن تھا، سفید بتی سے اس کا چہرہ واضح تھا، بکھرے بال جو کچھ گھنٹوں پہلے چوٹی میں تھے۔ آنکھیں پہلے سے زیادہ سوجی ہوئی تھیں، لیکن صرف ایک چیز بدلی تھی اور وہ لبوں کی مسکراہٹ تھی۔
जो सिर्फ इसके खाना खाने पर आती थी। कितना मुश्किल था मोहब्बत को समझना, जो एक लम्हे में खुद गर्ज बना देती है तो दूसरे ही लम्हे महबूब की तकलीफ में तड़पा भी देती है। शेरा, मुझे एक्सक्यूज मत दिया करो। तुम अच्छे से जानते हो मुझे मुफ्त की रोटियां तोड़ने वाले लोग सख्त जहर लगते हैं। वाइट ड्रेस शर्ट के आस्तीन को कोनियों तक मोड़ते, वो कानों में ईयरबड डाले नागवारी से कह रहा था। चंद मजीद शेरा को गालियों से नवाजे। इसने बटन प्रेस किया और कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। इसके तासुर बिगड़ चुके थे, वो शदीद बेसार नजर आ रहा था। हाउ फनी, तुम्हें मुफ्त की रोटियां तोड़ने वाले लोग पसंद नहीं, लेकिन तुम खुद ससुराल में बैठे मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हो। बेड पर बैठी जमरा तंजिया हंसी। आहत ने मुड़कर इसे देखा। वो सब्ज रंग की शलवार कमीज में बलबूस बालों को कैचर में बांधे चंद कागजात को पढ़ते दस्तखत कर रही थी। अगर तुम मुझे घर दामाद होने का ताना दे रही हो तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मुझ पर असर नहीं होगा। जमरा को इससे इसी ढिठाई की उम्मीद थी। जानती हूँ, इंतहाई ढीठ किस्म के इंसान हो तुम। वो बेख्तियार हंस दिया था। जमरा को इसकी ये हंसी तपा गई थी। इसने एक पास पड़ा कुशन उठाया और इसे दे मारा। अहद ने मसनूई कराह भरते खफगी से देखा। यार, ये तुम हमेशा तशद्दुद तशद्दुद पर क्यों जराती हो? इसने कुशन बेड पर फेंका। क्योंकि ऐसी ही हूँ मैं, गुस्से से दांत कुचकुचाए, और मुझे ऐसी ही पसंद हो। वो मुस्कुराया तो जमरा ने ओह कहकर सर झटका। 420 कहीं का। पैर पर लगी चोट की वजह से आज वो घर पर ही सारे जमीन के काम देख रही थी। अहाद इसके साथ कमरे में ही मौजूद था, ना इसे बाहर जाने दे रहा था, ना कोई काम करने। अब तो इसे वहशत होने लगी थी। वो तो खुद को काम में मसरूफ कर गई थी। चंद लम्हे ही गुजरे थे कि जब अहाद को एक फ़ोन आया और वह कमरे से बाहर निकल गया। जमरा जो कागजों में खुद को मसरूफ किए हुए थी, मुस्कुराई और जल्दी से पैरों में सैंडल्स पहने और बाहर निकल गई। वो सीधा निहाल के कमरे की तरफ बढ़ी थी। कल जो इसने निहाल के साथ किया था, इसे बुरा लगा था, लेकिन ये ज़रूरत थी, और अब ज़रूरी ये था कि वो उससे माफ़ी मांगे। वो कमरे में दाखिल हुई तो जो निहाल और हेजल बहस कर रही थी, दरवाजे की आहट सुनकर लॉन इनकी जुबानों को कुफल लगा था। जूमी, आप अंदर आए ना? हेजल मुस्कुराकर बोली। अलबत्ता निहाल ने बस सादगी से इसे देखा था। कैसी हो हेजल, और तुम्हारा कॉलेज की पिकनिक कैसी थी? इसने अंदर दाखिल होते ही पूछा था। अच्छी थी, लेकिन मैंने आप सबको मिस किया। कॉलेज वालों ने सारे सेकंड ईयर तालबा के लिए एक पिकनिक प्लान की थी, जो निहाल की शादी के अगले रोज़ थी, और वो 2 दिन बाद यानी आज लौटी थी। वो जाना नहीं चाहती थी, लेकिन अहद ने इसे ज़बरदस्ती भेजा था ताकि घर के माहौल से इसका ध्यान भटक जाए। अहद इसे बहुत कम लोगों से मिलने देता था। वो जो दोस्त बनाती ही थी। अहद इनका ऐसे इंटरव्यू लेता था जैसे वो किसी स्मगलर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हों। इनमें चलती हुई काफ़ी थक गई थी। मैं चलती हुई काफ़ी थक गई हूँ, अब आराम करूँगी। आप लोग बातें करें, वो कहती कमरे से चली गई। जमरा ने गहरी सांस ली। वो बेड के किनारे बैठी, लेकिन निहाल खड़ी रही। तुम नाराज़ हो मुझसे? नरमी से पूछा। निहाल ने गर्दन झुकाए नफ़ी में सर हिलाया। उसके चेहरे पर नाराज़गी थी, गुस्सा जैसा कोई तासुर नहीं था, जो इसमें आज बदला बदला सा था। आई एम सॉरी। सॉरी नहीं बोलोगी? क्योंकि मुझे लगता है कि किसी का दिल दुखाकर सॉरी बोल देना फजूल है। इंसान सॉरी बोलता ही इसलिए है ताकि दोबारा वही काम कर सके। इसलिए मैं बस अल्फाज तलाशने चाहे। मैं नाराज़ नहीं हूँ, बल्कि आपने जो किया वो ठीक किया। मैं कब तक झूठ बोलती? जमरा को इसने इस जवाब की तवक्को नहीं थी, क्योंकि निहाल अब कभी इतनी ठंडी मिजाज की नहीं थी। जानती है जूमी, इंसान को एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, और इन झूठ से हम अल्लाह और अपने दरमियान दूरी ले आते हैं। इससे बेहतर नहीं है कि हम सच बोल लें? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? सामने वाले की नज़रों में इम्प्रेशन ख़राब हो जाएगा, लेकिन हमारा रहमान तो राज़ी रहेगा ना। ज़मरा हल्का सा मुस्कुराई। वो इतनी बड़ी हो गई है कि ज़मरा को आज अंदाज़ा हुआ था। एक हादसा काफ़ी होता है इंसान को अंदर से बाहर तक बदलने के लिए। निहाल में भी बदल गया था बहुत कुछ। मैंने फ़ैसला कर लिया है कि मैं मज़ीद एक झूठ को छुपाने के लिए झूठ नहीं बोलूँगी। मैं मज़ीद अपने रहमान को नाराज़ नहीं कर सकती। वो बोलते ही बोलते इसकी आंखों में से नमी उतर आई थी। मैंने
جو غلط کیا ہے اب اس کو میں ٹھیک کروں گی۔ زمرہ کی مسکراہٹ معدوم ہوئی اور چہرے پر ناسمجھی کے تاثرات۔ میں کاجل کو کہوں گی وہ مجھے چھوڑ دیں۔ آنکھیں ایک دم بند کی تو آنسو اس کے رخسار پر لڑکنے لگے۔ دل کا بوجھ اتنا بھاری تھا کہ سانس لینے میں بھی تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ نہال یہ کیا کہہ رہی ہو؟ زمرہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں سومی، میں مزید کاجل کو پل پل گھٹتے نہیں دیکھ سکتی۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ مجھے میری کیے کی سزا دیں گے، لیکن زومی مجھ سے زیادہ اذیت میں وہ ہیں۔ اس کے آنسوؤں میں مزید روانی آئی تھی۔ دکھ اور پچھتاوے کے احساس نے اسے تھکا ڈالا تھا اور اب اسے اس میں شاید ساری زندگی رہنا تھا۔ شادی مذاق نہیں ہوتی نہال، اس نے سمجھایا۔ وہی تو زومی، میں نے مذاق ہی تو بنا دیا تھا رشتے کو، لیکن اب مزید نہیں، میں مزید قاتل کو تکلیف نہیں دوں گی۔ اس کے ارادے مضبوط لگتے تھے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس وقت وہ خود کو سب سے زیادہ بے بس محسوس کر رہی تھی۔ زمرہ گہری سانس پھر اٹھی اور اس کے پاس آ کر اس کے کندھے تھام کر سمجھانے لگی۔ تم نہال تم نے پہلے بھی جلد بازی میں فیصلہ کیا تھا اور آج بھی تم وہی کر رہی ہو۔ کاجل کو اور اس رشتے کو تھوڑا وقت دو، وہ غصہ ہے ابھی، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جاتا ہے، کاجل بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ نہال نے نفی میں سر ہلایا، آنسو اب تک اس کی آنکھوں سے پھسل رہے تھے۔ سب کچھ وقت کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوتا، بعض چیزیں وقت کے ساتھ مزید بگڑ جاتی ہیں۔ زمرہ نے یاسید سے اسے دیکھا، اس نے اپنے سینے سے لگا لیا تھا اس کو، اور وہ مزید سسک اٹھی تھی۔ گھر والی، میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کمرے سے نکلنے کے لیے، پھر کیوں؟ احد کمرے میں داخل ہوا تو وہیں ٹھہر گیا۔ زمرہ نے چہرہ موڑ کر دیکھا، البتہ نہال اسی کی طرح اس کے کاندھے سے سر ٹکائے کھڑی تھی۔ نہال تم ٹھیک ہو؟ زمرہ ہی کیوں رو رہی ہے؟ وہ فکر مندی سے ان دونوں کے پاس آیا۔ نہال نے سست روی سے سر اٹھا کر احد کو دیکھا، نم آنکھیں آنسوں سے تر چہرہ۔ بھائی، یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا؟ مجھے ہی کیوں محبت کی بلا نے آ گھیرا؟ اس روگ کے لیے میری یہ عمر تو نہیں تھی۔ تکلیف تھی۔ لہجے میں احد آگے بڑھا اور اس کا ہاتھ تھام گیا۔ اسے لگا کہ وہ اسے نہیں تھام میں رکھے گا تو وہ ابھی گر جائے گی۔ مجھ سے اب یہ تکلیف اور اذیت برداشت نہیں ہو رہی بھائی، میں کیا کروں؟ وہ سسک رہی تھی، جل رہی تھی، ٹوٹ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا وہ ختم ہو رہی ہے۔ محبت ہو گئی تھی، اس کا دکھ نہیں تھا۔ محبت میں کیا کر بیٹھی تھی، اس کا پچھتاوا زیادہ تھا۔ احد نے اداس آنکھیں اٹھا کر زمرہ کو دیکھا، جو اسے خوشگوار، اسے شکوہ کی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ زمرہ ان سب کی ذمہ دار اسے ہی سمجھتی تھی، اور وہ اس بات کو مانتا بھی تھا۔ احد نے نگاہوں کا رخ موڑ کر اپنی ٹوٹی بکھری حالت میں کھڑی بہن کو دیکھا۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے نہال کا سر تھپکا اور بولا، اپنے بھائی پر یقین کرتی ہو نا؟ نہال نے سر اٹھا کر سے دیکھا، سر اس بات میں ہلایا۔ بس پھر تم اب کچھ نہیں کرو گی، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، میں ہی اسے ٹھیک کروں گا، سنا تم نے؟ تم کچھ نہیں کرو گی۔ اس نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھام کر یقین بھی دلایا اور تنبیہ بھی کیا۔ نہال نے گردن کو جنبش دے کر حامی بھری، آنسو ہنوز پھسل رہے تھے۔ اس کے آنسو جیسے اس کے اختیار میں ہی نہیں تھے۔ احد نے نرمی سے اس کے آنسو صاف کیے اور اس کا سر تھپکا۔ اب احد کو سب ٹھیک کرنا تھا تو اس نے سوچ لیا تھا کیسے۔ چلیے جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔